کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک ایسا شہر موجود ہے جہاں کوئی انسان زندہ نہیں، جہاں ہوا میں صرف موت کی بدبو ہے، جہاں آج بھی زندہ لاشیں یعنی زومبی بھٹک رہے ہیں۔ جو لوگ مونٹانا کے گھنے جنگلات کے قریب رہتے ہیں وہ اکثر راتوں میں ایک سنسناہٹ محسوس کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندھیرے میں انہیں دیکھ رہا ہو۔ وہاں کے بڑے بزرگ کہتے تھے، بیٹا وہاں مت جانا، وہاں صرف موت ہے، اور وہاں جو جاتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی مرتا ہے۔ یہ کہانی امریکہ کی ایک شمالی ریاست مونٹانا کے ایک چھوٹے سے شہر ریون کریک کی ہے۔ 1980 کی دہائی تک یہ ایک عام سا پرسکون شہر تھا، جہاں کے لوگ درختوں، جھیلوں اور شکار کے لیے مشہور مانے جاتے تھے۔ مگر پھر ایک دن کچھ ایسا واقعہ ہوا جس نے اس شہر کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ 1986 میں US ملٹری نے ایک خفیہ بایولوجیکل لیب قائم کیا جس کا نام تھا سیکٹر B51۔ یہاں بہت سے ماہرین، ڈاکٹر اور سائنسدان کام کرتے تھے۔ شہر کے مضافات میں واقع ایک خفیہ گورنمنٹ لیب جس میں ایک خطرناک پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا۔ اس کا نام تھا پروجیکٹ بلیک رین۔ یہ بایولوجیکل ہتھیار بنانے کی کوشش تھی جو دشمن کے دماغ کو کنٹرول کر سکے یا اسے مکمل ختم کر دے۔ ان کا مقصد تھا دشمن کی فوج کو مینٹل کولیپس میں ڈالنے والا وائرس بنانا، تاکہ مستقبل میں کوئی جنگ ہو تو وہ اسے استعمال کر سکیں۔ مگر وہ بھول گئے کہ قدرت کے خلاف کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ وہاں کام کرنے والا ایک ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ہم نے وائرس بنایا مگر وہ کنٹرول سے باہر نکل گیا۔ پروجیکٹ کے دوران ایک حادثہ پیش آیا، وائرس لیک ہو گیا اور ہوا میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے لیب کے سائنسدان متاثر ہوئے۔ پہلا مریض لیب میں کام کرنے والا ایک گارڈ تھا جسے سکریچ لگا تھا۔ 48 گھنٹے کے اندر وہ پورے شہر میں وائرس پھیلانے والا پہلا ذریعہ بن گیا۔ بچے، بزرگ، جانور، کوئی محفوظ نہ رہا۔ شہر کے لوگ اس وائرس کی زد میں آ چکے تھے اور سب موت کی نیند سو گئے اور کچھ دیر بعد پھر زندہ ہو گئے، لیکن اب وہ انسان نہیں تھے، وہ زومبی بن چکے تھے۔ دوستو، ریون کریک کی ہر گلی میں موت کا رقص تھا۔ ماں بیٹی پر جھپٹ رہی تھی، بھائی بھائی کا گوشت کھا رہا تھا۔ یہ ایک جہنم تھا، ایک خاموش زندہ جہنم۔ ماہرین لکھتے ہیں کہ اس شہر کی ایک نرس جس کا نام تھا ایما بلیک، وہ زندہ بچ گئی۔ اس نے 3 دن ایک پرانی چرچ میں چھپ کر گزارے، اور وہ بتاتی ہے، میں نے جب زندہ رہنے کے لیے چرچ میں پناہ لی تو وہاں کے لوگ جو اب زومبی بن چکے تھے وہ دیواریں کھٹکھٹاتے تھے۔ میں سانس روک کر بیٹھی رہتی تھی اور مدد کے لیے آواز لگاتی تھی کہ کیا مجھے کوئی سن رہا ہے، کیا کوئی انسان باقی ہے، براہ مہربانی کوئی مجھے یہاں سے نکال لے۔ اور پھر دوستو، امریکہ کی حکومت حرکت میں آئی، شہر کو مکمل طور پر بند کر دیا، ناکے لگا دیے گئے، ہر داخلی اور خارجی راستہ سیل کر دیا گیا، میڈیا کو خاموش کر دیا گیا، کہا گیا کہ یہ صرف ایک کیمیکل ایکسیڈنٹ تھا، لیکن جو جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ ایک زومبی شہر ہے۔ 1992 میں ایک خفیہ رپورٹر نے ریون کریک وائرس انسیڈنٹ کی کلاسیفائڈ رپورٹ چوری کی۔ اس میں لکھا تھا 97% شہر کے لوگ ری اینیمیٹ ہو چکے تھے۔ وائرس DNA کو میوٹیٹ کرتا تھا، متاثرہ انسان غیر معمولی قوت حاصل کر لیتا تھا اور اس پر گولیاں اثر نہیں کرتی تھیں۔ سیٹلائٹ امیجز میں شہر کی گلیاں ویران دکھائی دیتی ہیں، مگر تھرمل ویژن میں حرارت کے نشان اب بھی موجود ہیں، گویا وہ اب بھی زندہ ہیں یا مر کر زندہ۔ آج بھی کچھ بہادر لوگ وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی واپس نہیں آ پاتا۔ گوگل میپ پر اس شہر کا کوئی نشان نہیں۔ سیٹلائٹ امیجز دھندلا پن دکھاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ریون کریک آج بھی زندہ ہے، زومبیوں کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ردم میں چلتے ہیں، جیسے کسی غیبی طاقت کے حکم پر۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں ریون کریک کا واقعہ ایک تجربہ تھا، ایک سوچا سمجھا سوشل ایکسپیریمنٹ، جس میں انسانوں کو وائرس دے کر جانچ کی گئی کہ کون کتنا وقت زندہ رہتا ہے۔ 2022 میں ایک ہائکنگ گروپ کا ڈرون وہاں گر گیا۔ اس میں سے ایک فوٹو ملی، ایک کھڑکی میں ایک لڑکی کھڑی تھی، آنکھیں سفید تھی اور چہرہ آدھا سڑا ہوا تھا۔ کیا وہ اس لیب میں کام کرنے والی کوئی ڈاکٹر تھی یا کوئی اور؟
جو آج بھی انتظار کر رہی ہے۔ اگر آپ بھی کبھی مونٹانا کے جنگلات کے قریب جائیں اور اگر آپ کو ہوا میں عجیب سی بدبو آئے یا کوئی سایہ درختوں کے بیچ ہلتا نظر آئے تو پلٹ جائیں۔ شاید وہ سایہ زندہ نہیں بلکہ مر کر زندہ ہوا ہے۔ یہ تھی کہانی ریون کریک کی، امریکہ کے زومبیوں کے شہر کی۔ ایسی اور پراسرار، خوفناک اور تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل انفوٹیل ضرور سبسکرائب کریں، اور یاد رکھیں کہانی کبھی صرف کہانی نہیں ہوتی۔ ملتے ہیں اگلی حیرت انگیز ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔